بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ دولت ایک عظیم نعمت ہے، عزت ایک عظیم نعمت ہے، علم و عقل ایک عظیم نعمت ہے، یہ جسم ہمارا ایک عظیم نعمت ہے، بلکہ جسم کا ایک ایک پارٹ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت قلب ہے، نعمت دل ہے، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہر نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں۔ تو دل یہ جو عظیم نعمت ہے، اس کے شکرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس دل کو تمام طرح کی قدرتوں سے، تمام طرح کی آلائش سے، تمام طرح کی وہ اوصاف رذیلہ سے جو دل کے منافی ہے، اس سے پاک رکھا جائے۔ تو جب ہم اس دل کو تمام طرح کی قدرتوں سے، تمام طرح کی آلائش سے، اوصاف رذیلہ سے پاک رکھتے ہیں، اور اس دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسولوں کی محبت، اس کے انبیاء کی محبت اور اولیاء صالحین کی محبت اور ان اعمال سے محبت کرتے ہیں جن اعمال سے محبت کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس محبت کرنے کی وجہ سے، اس دل کو پاک و صاف رکھنے کی وجہ سے، ہر طرح کی علائش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مژدہ سنایا ہے، یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب ہم اپنے دل کو محفوظ رکھتے ہیں تمام طرح کی علائش سے، تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اسی کا ذکر آج کے درس حدیث میں کرنے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال یا بنی وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معی في الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ الامام الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ صبح و شام میں کسی بھی وقت میں تمہارے دل میں کسی کے خلاف بدخواہی نہ ہو، اگر یہ ہو سکے تو فافعل، ایسا کرو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ انس، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ممکن ہو سکے یہ کوشش کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کدورت نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو، اگر ایسا ہو سکے تم یہ کوشش کر سکو تو فافعل، تو کرو۔ ان قدرتا کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا ہے ان قدرتا ای استطاعت، یعنی اگر تم سے استطاعت ہو سکے، تم سے ممکن ہو سکے، والمراد اجتہد قدر ما تقدر، یعنی کہ کوشش کرو جتنا تم کوشش کر سکتے ہو۔ کس بات کی کوشش کرو؟ کہ تمہارا دل دوسروں کی علائش سے، دوسروں کے لیے برائی سے اور دوسروں کے لیے بدخواہی سے محفوظ رہے۔ ان تصبح و تمسیہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والمراد جمیع اللیل والنہار، اس سے مراد کیا ہے کہ تمام رات، تمام دن، یعنی کہ رات کے تمام حصوں میں اور دن کے تمام حصوں میں، یعنی کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، چاہے وہ صبح کا موقع ہو یا شام کا موقع ہو یا دن و رات ہو یا روز و شب ہو، کبھی بھی اپنے دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ رکھیں۔ غشن کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے بدخواہی کرنا، کسی کے لیے برا چاہنا، کسی کے لیے کینہ رکھنا، کسی کے لیے کدورت رکھنا۔ غشن سے مراد یہ ہے کہ کینہ کپٹ یا بدخواہی یا حسد یا حقد، تمام طرح کی وہ علائش، وہ رذائل صفت جو دل سے متعلق ہے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا اپنے دل کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ممکن ہو سکے تو رکھو۔ لأحد کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ عَامٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، کہ احد سے مراد یعنی کسی کے لیے بھی نہ ہو، اس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ مومن ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے وہ بیگانے ہوں، چاہے وہ دوسرے ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے وہ دوسرے ہوں، کسی کے لیے بھی بدخواہی نہ ہو۔ تو خیر خواہی، کافر کے لیے خیر خواہی کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ نَصِيحَةَ الْكَافِرِ أَن يَجْتَهِدَ فِي إِيمَانِهِ وَيَسْعَى فِي خَلَاصِهِ مِنْ وَرْطَةِ الْهَلَاكِ، فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے ایمان کی فکر کی جائے، اس کی ایمان کی کوشش کی جائے،
وہ اللہ سے کیسے قریب ہو، اللہ کے رسول سے کیسے قریب ہو، وہ دین اسلام سے کیسے قریب ہو، اس کے لیے یہ کوشش کرنا اس کے لیے خیر خواہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دل ہر ایک کے لیے بدخواہی سے محفوظ رہے، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا طالب رہے، اور ہر ایک کے لیے نیکی چاہنے والا ہو، خیر کا چاہنے والا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم سے یہ ممکن ہو سکے، یا اگر تم یہ کر سکتے ہو تو جتنا ممکن ہو کرو کہ تمہارا دل کسی کے لیے بھی برا نہ چاہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، وذالک من سنتی، اور یہ عمل میری سنت ہے، یہ عمل میرا طریقہ ہے۔ وذالک، کہتے ہیں کہ ذالک کا اشارہ کیوں کیا؟ ذالک اشارۃ الی انہ رفیع المرتبہ ای بعید التناول، یعنی کہ دل کو پاک رکھنا، دل کو صاف رکھنا، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا، ہر ایک کے لیے خیر چاہنا، یہ بڑی عظیم بات ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دل پاک ہو جائے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم خیر خواہی کا جذبہ لے رکھیں، یہ بڑا عظیم عمل ہے، یہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، اسی وجہ سے لفظ ذالکہ کا استعمال کیا۔ ذالک من سنتی، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو ہر ایک کدورتوں سے پاک رکھنا، ہر ایک برائی سے پاک رکھنا، یہ میری سنت ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی، اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو پاک رکھنا، دل کو صاف ستھرا رکھنا، دل کو تمام طرح کی کدورتوں سے پاک رکھنا، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میری طریقے سے محبت کرے گا، جو میرے طریقے کو اپنائے گا، جو میرے طریقے کو چاہے گا، گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی اور مجھے چاہا، اور جو مجھے چاہے گا کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ امام خطیب تبریزی نے اس حدیث کو امام ترمذی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اسی حدیث کو دوسرے الفاظ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من احیا سنتی فقد احیانی۔ امام ترمذی کی جو روایت ہے اس میں من احبنی کی جگہ میں، من احب سنتی فقد احبنی کی جگہ میں من احیا سنتی فقد احیانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھے زندہ کیا۔ ومن احیانی، اور جس نے میری سنت کو اور جس نے مجھے زندہ کیا کان معی فی الجنہ، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور ایک روایت ہے من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور حضور کی سنت کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سنت لوگ بھلا بیٹھے ہیں اور اس سے دور ہو گئے ہیں، اس سنت پر عمل کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، اور اس سنت کو عام کرنا، یہ حضور کی سنت کو زندہ کرنے کا معنی ہے۔ فمن احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی اس سنت کو ہمارے اندر پیدا فرمائے اور اس سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔